بیٹا حدیث نمبر 10 انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، وہ نکال لیجیے کتاب میں صفحہ نمبر 89 حدیث نمبر 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ مومنوں میں کامل ترین ایمان والا، ٹھیک ہے نا، وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ اب یہ جو اخلاق ہے یہ ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا تعلق ہماری سیرت و کردار کے ساتھ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں نا، خصوصاً عرب میں اور بالعموم پوری دنیا میں، تو جہاں مذہب برباد ہو چکا تھا، بت پرستی عام ہو چکی تھی، وہیں اخلاقی گراوٹ بھی بہت زیادہ اپنے انتہا پر موجود تھی۔ یعنی اگر میں اس کو ایک جملے میں سمیٹوں تو یہ زیادہ آپ اس کو سمجھ پائیں گے کہ وہ یہ کہ ہر شخص خود غرض ہو چکا تھا، ہر شخص کو صرف اپنی ہی فکر تھی۔ ایک قانون تھا جو کہ جنگل کا قانون تھا، کہ جہاں ایک بڑا طاقتور جانور چھوٹے جانور کو جینے کا حق نہیں دیتا تھا، جو ایک سمندر کا قانون ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے پوری دنیا میں یہی قانون رائج تھا کہ اخلاقی گراوٹ تھی، نہ ایک دوسرے کا پاس تھا، نہ ہمدردی تھی، نہ کسی کے کام آنے کا جذبہ تھا، بڑوں کا ادب نہیں تھا، چھوٹوں پر شفقت نہیں تھی، ماں باپ کا احترام نہیں تھا، دوستوں کے ساتھ دغا تھا، پڑوس کا کوئی خیال نہیں تھا، کاروبار میں بددیانتی تھی، قتل عام تھا، مقصود و مطلوب صرف مادہ پرستیت تھی، یعنی ہر شخص دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخری انتہا پر پہنچ جاتا تھا۔ اگر اس کو دنیا کے حصول کے لیے، پیسے کے لیے کسی کو قتل بھی کرنا پڑتا، پورے خاندان کو بھی مٹانا پڑتا، تو وہ مٹا دیا کرتا تھا۔ تو یہ جو اخلاق ہے جس کا تعلق انسان کی گفتگو، اس کے رہن سہن، اس کی طرز معاشرت، ان سب کے اوپر حاوی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر انسانوں کو یہی تلقین اور یہی سبق عطا فرمایا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ اگر تمہارا جانی دشمن بھی تمہارے دروازے پر ہو اور تم سے کسی مدد کا خواستگار ہو، کوئی مدد چاہے، تو تم اس کی مدد کرو۔ یہ اخلاق ہے۔ آپ نے یہ سکھایا فتح مکہ کے دن کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، ہجرت کے لیے مجبور کر دیا، آپ کو، آپ کے اصحاب کو مکہ مکرمہ سے بے دخل کر دیا۔ 9 ہجری جب مکہ فتح ہوا اور یہ سب کے سب سر جھکائے آپ کے سامنے کھڑے تھے، آپ کے لیے بہت آسان تھا کہ آپ ان سے بدلہ لے سکتے تھے اپنی تمام تر زیادتیوں کا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو معاف فرما کر اخلاق کی ایک اعلیٰ ترین مثال قائم فرمائی۔ آپ کے اخلاق کی بلندی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قرآن مجید نے آپ کے اخلاق کی بلندی کو یوں بیان فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ اخلاق حسنہ پر فائز ہیں۔ پرمانہ فائز ہونا یعنی جہاں پر اخلاق کی بلندی ختم ہوتی ہے، جہاں پر دنیا کا کوئی بھی شخص کتنا ہی اچھا اخلاق کیوں نہ دکھائے، جہاں اس کا اخلاق ختم ہوگا وہاں سے آپ کے قدم مبارک شروع ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے اخلاق کی زبردست قرآن مجید نے
ہم گواہی دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کا اندازہ آپ کی زندگی کے قدم قدم پر رونما ہونے واقعات سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے اخلاق کی جھلک آپ کی حدیثوں میں دیکھی جا سکتی ہے، آپ کی سیرت مبارکہ میں اس کی روشن مثالیں موجود ہیں۔ قرآن میں آپ کے اخلاق کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا۔ ہمیں انسانیت کی بلندی سکھائی۔ اشرف المخلوقات کا جو لفظ ہے یہ صرف لفظ نہیں ہے، اس کے ساتھ اخلاق بھی جڑا ہوا ہے۔ ایک انسان اگر درندہ ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، کیا ایسے بدبخت شخص کو اشرف المخلوقات کہا جائے گا؟ ایک شخص سے جو خدا کا نافرمان ہے، بت پرستی کرتا ہے، شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتا ہے، کیا اس شخص کو اشرف المخلوقات کہا جائے گا؟ نہیں، اشرف المخلوقات وہی ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے اور جو اخلاق میں اعلیٰ ترین ہے۔ پھر اخلاق یہ نہیں ہے کہ ایک انسان 5 وقت کا نمازی ہے، باقاعدگی سے روزے بھی رکھتا ہے، لوگوں کے روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مگر لوگ اس کے اخلاق سے بدظن ہیں، لوگ اس سے بیزار ہیں، لوگ اس کی گفتگو سے بیزار ہیں۔ تو فرمایا یہ بھی اخلاق نہیں۔ عبادت اور اخلاق یہ دونوں جب ملتے ہیں تو انسان ایک مومن کامل بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سے جیسے میں نے کہا بہت سے واقعات درج ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں کسی شخص کو ڈانٹا نہیں۔ کسی شخص نے کتنی ہی تلخ بات کیوں نہ کی ہو، آپ کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیوں نہ کیا ہو، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اخلاق کا یہ تھا کہ آپ نے ہمیشہ ان کی سختیوں کو برداشت کیا اور حلم کا مظاہرہ کیا، جس کو کہتے ہیں برداشت کا مظاہرہ کیا۔ لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کو برا بھلا کہا، رد عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہدیے دیے، ان کو تحائف دیے، ان کے برے وقت میں کام آئے، ان کی مدد کی۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کا مفہوم جو سمجھایا وہ یہ سمجھایا۔ اب میں مثال کے طور پر ایسے ہی پچھلے سال میں نے بچوں سے پڑھا رہا تھا، میں نے بچوں سے پوچھا کہ بیٹا اخلاق کیا ہے؟ تو بہت سے بچوں نے یہ کہا کہ سر ہنس کر بات کرنا، بہتر طریقے سے بات کرنا، کسی سے اچھے رویے سے بات کرنا، مہمان آ جائے تو اس کی خاطر مدارات کرنا، یہ اخلاق ہے۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ ہمارے رویے ہیں۔ اخلاق کو سمجھیں ہے کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر ہم سے ملے اور ہم اس سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں تو یہ اخلاق ہے۔ بے شک ہو سکتا ہے، لیکن کب ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مہمان آ جائیں تو ان کو خاطر مدارات کریں، ان کا اکرام کریں، ان کو عزت دیں۔ کوئی دروازے پر آ جائے تو اس کی مدد کریں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اخلاق اس وقت بنے گا، یہ عادتیں ہیں، یہ اخلاق میں اس وقت تبدیل ہوں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ کے سامنے دوست آ جائے یا دشمن، اپنا آ جائے یا پرایا، عزیز آ جائے یا اجنبی، ان دونوں حالتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کیا کرتے تھے۔ کبھی بھی جب آپ کسی کو نوازا کرتے تھے، کسی کو دیا کرتے تھے، آپ اس بات کا ہرگز لحاظ نہیں رکھتے تھے کہ یہ میرا قریبی شخص ہے یا دور کا شخص ہے، یہ میرا عزیز ہے یا اجنبی ہے، اس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے یا یہ پرانا مسلمان، نہیں،
بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلا امتیاز، بلا رنگ و نسل، ہر شخص کو بلا تفریق، ہر شخص کو نوازا کرتے تھے، اس سے اخلاق سے بات کیا کرتے تھے، اس کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے، اس کو جگہ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اخلاقی طور پر یہ بتایا کہ بڑوں کا ادب کریں، یہ اخلاق ہے، چھوٹوں سے شفقت کریں، یہ اخلاق ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، یہ اخلاق ہے، اس کو معاشرت بھی کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہر بات میں چیخنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرنا، ہر اچھی بات میں اختلاف کیڑے نکالنا، لوگوں کو تنگ کرنا، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے لوگوں کو اذیت دینا، فرمایا یہ شخص بد اخلاق ہے۔ انسان کو ایسا نہیں بننا چاہیے کہ لوگ اس کے مرنے کی تمنا کریں، لوگ اس کے مرنے کی دعائیں کریں، وہ جب آ جائے تو لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ محمد اگر آپ بدخو ہوتے یعنی اچھے اخلاق کے مالک نہ ہوتے تو لوگ آپ سے بھاگ جاتے، ٹھیک ہے نا؟ جو بد اخلاق شخص ہوتا ہے اس کے لوگ قریب نہیں آتے، اس سے بھاگتے ہیں، اور جو اچھے اخلاق کا شخص ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھتے ہیں۔ لہذا ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا ہوں تو میں نے ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کا استقبال جب کرتے دیکھا تو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی تمہارے دروازے پر آ جائے اور تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو مسکراہٹ بھی ایک صدقہ ہے۔ فرمایا مسکراہٹ بھی ایک صدقہ ہے، اندازہ لگائیے کتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تلقین فرمائی اخلاق کے لحاظ سے کہ کچھ نہیں پلا سکتے، کھلا سکتے تو کم از کم اپنے بھائی کا استقبال ایک مسکراہٹ کے ساتھ کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح سے بچوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو اس وقت کر کے دکھایا، عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب آپ گلی سے گزرنا ہوتا تھا اور بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ بچے سلام کریں آپ سلام کر دیا کرتے تھے۔ اور کبھی امام حسن یا امام حسین اگر کھیل رہے ہیں گلی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گلی میں ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ کبھی وہ ادھر بھاگتے تھے، آپ ادھر بھاگتے تھے، کبھی وہ اس طرف چلے جاتے تھے، آپ سب ادھر چلے جاتے تھے اور پکڑ کے سینے سے لگا لیا کرتے۔ یہ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی قریبی صحابی جنہوں نے گھر میں آپ کی خدمت انجام دی، حضرت انس بن مالک، کہتے ہیں میں مطلب چھوٹا ہی تھا جب ان کی والدہ نے حضور کی خدمت میں لائیں کہ حضور آپ کے کام کاج کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے کہتے ہیں مجھے بھیج دیا کرتے تھے اور میں بھول جاتا تھا، تو اللہ کے رسول کافی انتظار کرنے کے بعد میرے پاس آتے اور صرف یہ کہتے تھے کہ انس کیا ہوا تم کام بھول گئے، اور پھر آپ جا کے خود وہ کام کر دیا کرتے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ کام غلط کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی نہ مجھے مارا نہ مجھے ڈانٹا۔ یہ اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ کتنا بد نصیب ہے نا وہ شخص جو اخلاق کے لحاظ سے بالکل اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ تو ہمیں اخلاق اپنے اچھے کرنے ہیں، لوگوں سے نرمی سے بات کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا، گفتگو تھی جس کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنوں کے ساتھ مروت کرنا، ایسوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا جو ہمارے قریب ہوتے ہیں، یہ تو سب کی سمجھ میں آتا ہے، لیکن دشمن اگر دروازے پر آ جائے اور دشمن سے اگر سامنا ہو جائے اس وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا اور اس کی مدد کرنا، اگر وہ پریشان ہے یا بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا، یا مر گیا تو ایسے شخص کے جنازے میں جانا، یہ بہت صبر آزما کام ہے مگر اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال۔
اچھوں سے تو سب رشتہ قائم کر لیتے ہیں، بہتر لوگوں کے ساتھ تو تمام لوگ اپنا اپنا معاملہ بہتر رکھتے ہیں، اچھا رکھتے ہیں، لیکن اصل اخلاق کی بلندی اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے تعلق رکھا جائے جو اخلاق کے اچھے نہیں ہیں، بد زبان ہیں، کیونکہ ان سے اگر تعلق اچھا رکھا جائے گا تو اس کا دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو یہ کہ صلہ رحمی کا ثواب، کہ آپ نے صلہ رحمی کو برقرار رکھا، رشتہ داری کو ٹوٹنے نہیں دیا، اور دوسرا اس کی بد اخلاقی کو نظر انداز کر کے آپ اس کے جنازے میں گئے یا اس کی تیمارداری میں گئے یا اس کی خوشی کی تقریب میں گئے، اس کا دوہرا اجر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم مزاج تھے، دھیمی گفتگو فرمایا کرتے تھے، چیخ چیخ کر بات کرنا، زور زور سے بولنا، بے ہنگم آوازیں نکالنا، یہ اخلاق کے منافی ہے۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند کو نصیحت کی، جو کہ قرآن میں موجود ہے، وہ ایک بڑی نصیحت ہے۔ اس نصیحت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو یہ کہا کہ بیٹا، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ قرآن مجید کا آیت کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اس آواز کو برا کیوں کہا گیا۔ اس لیے کہا گیا کہ زور زور سے چیخنا، بے ہنگم آوازیں نکالنا، اونٹ پٹانگ حرکتیں کرنا، یہ کوئی مطلب انسانی طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جانوروں کو، مطلب روڈ پر ادھر عجیب و غریب اونٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں، اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مطلب انہیں تہذیب و تمیز نہیں ہوتی، کوئی سلیقہ نہیں ہوتا۔ آج بدقسمتی سے انسان بھی جو ہے نا اسی قسم کی حرکتیں کر کے سمجھتا ہے اپنے آپ کو ایک بہت زیادہ۔ ہماری تو مثال یہ ہو گئی نا کہ ہم یورپ کی نقالی کر کے اپنے آپ کو کچھ بن کے دکھانا چاہتے ہیں۔ جو چیز یورپ سے آئے گی اس کی نقالی کر کے، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ بال بنانے کا طریقہ ہو، کچھ بھی ہو، وہاں کی چیزوں کو ہم اپنا کر اپنے آپ کو بہت زیادہ ایک بہتر محسوس کرتے ہیں، لوگوں میں ہماری بڑی پذیرائی ہم سمجھتے ہیں تو ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو اپنی ثقافت کو چھوڑ دے، جو اپنے رنگ کو چھوڑ کر دوسروں کی نقالی کرے، ایسا شخص احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ جو اندر سے خالی ہونا، وہ دوسروں کی نقل کر کے کچھ بتاتا ہے۔ جس کو اللہ نے عطا کیا ہے، جس کو نوازا ہے، اس کو کسی کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں اگر کسی کی نقل کرنی ہے تو کائنات کی سب سے حسین و جمیل شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی نقل کرنی۔ باقی ہمیں کسی بھی اونٹ پٹانگ طریقے سے نقل نہیں کر لی کہ یورپ میں اگر کسی نے جینس پھاڑ لی تو ہم بھی جینس پھاڑ کے گھوم رہے ہیں۔ بتاؤ عقل سے کتنی عجیب و غریب بات ہے، ہمیں تو ہنسی آتی ہے حرکتوں پہ۔ اب عجیب غریب بطخ کی طرح لوگوں نے بال بنانے شروع کر دیے ہیں، اونٹوں کی ایک طرف سے کٹے میں، ایک طرف سے بال کھڑے میں، تو وہ عجیب ہی مخلوق لگتی ہے۔ تو وہی حال بیچاری مطلب لوگوں کا ہے، بچیوں کا بھی یہی حال ہو چکا ہے۔ تو اب پھر یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیشن میں بات داخل ہو گئی ہے، جو بچے جو نشے کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کتنا نقصان دہ ہے، ایک دفعہ پہلے بھی شاید آپ کی کلاس میں بتایا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اخلاق سے، ہماری تربیت سے، ہمارے گھرانوں سے، ہمارے خاندان سے دور ہے۔ یاد رکھو بیٹا، جس یورپ کی چمچماتی اور ایک بہت خوبصورت زندگی کو تم دیکھتے ہو نا، قسم خدا کی وہ ایک گلی سڑی لاش ہے جس میں سے تعفن و بدبو اٹھ رہی ہے۔ کچرے سے بھی زیادہ گندی تہذیب ہو چکی ہے ان کی، وہ اس تہذیب سے خود بیزار آ چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دوں، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ جاپان دنیا کا انتہائی ترقی یافتہ ملک ہے، اور اس کے علاوہ ترقی یافتہ ملک کے ساتھ ساتھ دنیا کی سب سے تہذیبی یافتہ قوم بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ جب سروے کیا جاتا ہے نا کہ کون سی قوم سب سے زیادہ تہذیب یافتہ ہے دنیا میں، تو اس میں مذہب کو نہیں دیکھتے وہ لوگ، وہ یہ دیکھتے ہیں بھئی جاپان میں دیکھیں کتنی تہذیب یافتہ قوم ہے، ان میں سیوک سائنس کتنی زبردست ہے، معاشرت کتنی اعلیٰ ہے۔
ابھی جو لاسٹ ٹائم جو فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوا تھا تو جاپان نے جب میچ کھیلا اور وہ شاید ہار گیا تھا تو جو جاپنیز جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے جب میچ ختم ہوا ہے تو تمام جو جاپنیز تھے انہوں نے اس انکلوجر کی صفائی کی ہے، سارے کاغذ اٹھائے، کھانے پینے کے ریپر اٹھائے اور بالکل صاف ستھرا کر کے اپنا گھروں کی طرف گئے. یہ اخبار میں آئی تھی باقاعدہ بات. اتنے ترقی یافتہ، اتنی تہذیبی یافتہ قوم. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے جاپان میں 2020 میں اتنے لوگ کرونا سے نہیں مرے جتنے لوگوں نے خودکشی کی ہے. یہ آپ معلوم کیجئے، لوگوں نے خودکشی اتنی کثرت سے کی ہے جاپان میں کہ اتنے کرونا سے نہیں مرے وہاں پہ. کیوں مر رہے ہیں؟ خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ ہر نعمت تو ہے ان کے پاس. جو میں اور تم تمنا کرتے ہیں، میں اور تم جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ تو ان کے پاس موجود ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ جھوٹی فضول اور بیکار تہذیب انسان کو سکون نہیں دیتی. کپڑے ہر چیز لینے کے باوجود ان کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ اطمینان قلب نہیں ہے، سکون نہیں ہے. نتیجتاً وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں. تو اطمینان اگر کہیں ہے، سکون اگر کہیں ہے تو اللہ اس کے رسول کے دامن میں ہے. جو تہذیب اپنا چکے ہیں، جس کے پیچھے ہمارے لوگ، ہماری نسل برباد ہو رہی ہے، وہ اس تہذیب سے جان چھڑانے کی سوچ رہے ہیں. ان کے ہاں لوگ اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر رہے ہیں، مر رہے ہیں وہ لوگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ احساس کمتری کا شکار مت ہو، اپنے آپ کو چھوٹا نیچ مت سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت عظیم مذہب سے وابستہ کیا ہے، ایک عظیم ترین ہستی سے وابستہ کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے. ان کی تہذیب کو اپنائیے، ان کے طریقوں کو اپنائیے. تو یہ اخلاق سے متعلق بات تھی. اب میں حدیث نمبر 11 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور حدیث نمبر 11 ہے کہ الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقط اقام الدین ومن حدام فقط حدام الدین دینا. نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھایا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا. ٹھیک ہے، نماز جو ہے اس کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، جس کے معنی ہے دعا، رحمت، استغفار. ان معنی میں نماز آتی ہے. دعا ہے، رحمت ہے، استغفار ہے، بزرگی ہے. اور شرعی اصطلاحی طور پر نماز عبادت کا ایک مخصوص ذریعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں کو بتایا ہے. نماز کلمہ طیبہ اللہ اور اس کے رسول کی گواہی کے بعد اسلام کا دوسرا رکن ہے. اللہ اس کے رسول کی گواہی کے بعد اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز. اب حدیث شریف میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی شاندار اور کتنی خوبصورت مثال دے کے نماز کو سمجھایا کہ نماز دین کا ستون ہے. آپ کو پتہ ہے ستون گھروں میں ہوتے ہیں. کوئی بھی آپ جس کمرے میں بیٹھ کے اپنی کلاس لے رہے ہیں، آپ اگر اپنی گھر کی چھت کو دیکھیں تو یہ چھت جو ہے یہ دیواروں پہ نہیں ہے، یہ چھت ستونوں پر ہے. اس چھت کا جو وزن ہے نا، وہ وزن دیواروں نے نہیں اٹھایا ہوا، وہ وزن آپ کے گھر کے کناروں پر جو پلر ہیں، ستون ہیں، انہوں نے اس چھت کا وزن اٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر مان لیجئے اللہ نہ کرے اس کا ایک پلر بھی اگر ٹوٹ جاتا ہے تو چھت جو ہے اگر سیدھی ہے وہ ایک طرف جھک جائے گی اور یہاں تک گر جائے گی. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت مثال دے کر ایک ان پڑھ شخص کو بھی اور ایک پڑھے لکھے شخص کو بھی، ایک انتہائی کم سمجھ رکھنے والے شخص کو بھی اور ایک انتہائی ذہین شہین شخص کو بھی، ایک چھوٹے بچے کو بھی اور ایک بڑے شخص کو بھی ایک بہت خوبصورت مثال دے کے سمجھایا. کیا سمجھایا؟ آپ نے سمجھایا کہ میاں یہ جو پورا دین ہے نا، یہ ایک گھر کی مانند ہے. اس کی 4 دیواریں ہیں نا،
اس میں روزہ بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں خیرات بھی ہے، اس میں صدقہ بھی ہے، اس میں نوافل بھی ہیں، اس میں ساری عبادات ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو گھر ہے نا تمہارا دین کا گھر، اس گھر کی جو چھت ہے، اس کے جو پلر ہیں وہ نماز ہے۔ اب جیسے ہی یہ پلر گریں گے، یہ ستون گریں گے، تو آپ کی نماز بھی گئی، آپ کا روزہ بھی گیا، آپ کا حج بھی گیا، آپ کی زکوٰۃ بھی گئی، آپ کے نوافل بھی گئے۔ مطلب کیا سمجھا رہے ہیں آپ سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم نے نماز پڑھی نہیں، نماز تم پڑھتے ہی نہیں ہو، نمازی تم ہو ہی نہیں، اور تم رمضان کے روزے بھی رکھتے ہو، تم نے حج بھی کیا ہے، تم نے سب کچھ کیا ہے، تو اس بات کو مت بھولو کہ ان کا نمبر نماز کے بعد آتا ہے۔ یعنی جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے، جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اگر نماز کے جواب میں پاس ہوئے تو اگلا سوال ہوگا، اور اگر نماز کے سوال میں فیل ہو گئے تو تم سے یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ تم نے روزے رکھے تھے یا نہیں رکھے تھے، اس پہ بات ہی نہیں ہوگی۔ بھئی آپ طالب علم ہے نا، آپ بچپن سے پیپر دیتے چلے آ رہے ہیں، آپ کو جب بھی ایک پیپر ملتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے سوال نمبر 1 لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے سوال نمبر 1 لازمی کبھی کیا ہوگا، کبھی نہیں بھی کیا ہوگا، اور کبھی کیا ہوگا تو ہو سکتا ہے آخر میں کیا ہو، کبھی سوال نمبر 1 کو آپ نے بیچ میں کیا ہوگا، ایسا ہوگا نا۔ یہ جو پیپر ہے، اگر آپ کا پیپر مان لیجئے میٹرک کا اس طرح سے آ جائے کہ آپ کے ہاتھ میں جب پیپر ہو تو اس پہ لکھا ہوا ہو کہ سوال نمبر 1 لازمی ہے، اس کو سب سے پہلے کرنا ہے، اور اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ کمرہ روم امتحانی کمرے سے باہر نکل کے گھر چلے جائیے، آپ کو دوسرا سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا بتایا کہ آپ کا اگر پیپر اس طرح سے آ جائے کہ جناب پہلا سوال لازمی ہے، اس کو ہر صورت میں کرنا ہے، اور اگر آپ اس کو نہیں کرتے یا آپ کو نہیں آتا تو آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں، دوسرے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے ہی سوال کی سب سے زیادہ تیاری کریں گے، دوسرے بھی کریں گے لیکن پہلے کی بھی خوب تیاری کریں گے۔ تو بھائی حدیث تو بتا رہی ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پیپر بھی بتا دیا، پیپر کا سوال بھی بتا دیا، سوال کا جواب بھی بتا دیا، اور پوری تیاری کے لیے پوری زندگی دے دی۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیسا دین چاہیے تمہیں؟ ہر چیز تو بتا دی، تیاری کے لیے پوری زندگی دے دی۔ تو مجھے سب سے پہلے نماز کے سوال کی تیاری کرنی ہے۔ تو کتنی زبردست بات حدیث ہمیں سمجھا رہی ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، اور فرمایا جس نے اسے ڈھایا، یہ نماز ہی نہیں پڑھتا، جو میں نے بھی سمجھایا، اس کا پھر روزہ بھی گیا، اس کا حج بھی گیا، اس کی زکوٰۃ بھی گئی، سب گیا اس کے ہاتھ سے۔ اتنی اہمیت کی حامل چیز ہے یہ نماز۔ قرآن مجید میں جب ہم نماز کا تذکرہ دیکھتے ہیں تو تقریباً وضاحتاً، اشارتاً، کنایتاً بہت سے مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر کیا ہے، جو کہ لگ بھگ بقول علماء 700 کے قریب مقامات، نظر لگائیے 700 کے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ نماز کا ذکر کیا گیا۔ مثال کے طور پہ چند مقامات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ سورہ ابراہیم میں پڑھایا قل لعباد الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، اے پیغمبر آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ اے پیغمبر آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جو ایمان لائے ہیں نماز قائم کریں، ٹھیک ہے؟ اب اس آیت میں کتنی وضاحت کے ساتھ ایک بات بیان کی پروردگار نے کہ پیغمبر کو یہ بات بتائی گئی کہ جو بھی شخص آئے اور آپ پر ایمان لائے، کلمہ پڑھے، تو اس کو سب سے پہلے جو مسلمان ہونے کے بعد جو اس کی ڈیوٹی، جو ذمہ داری نبی لگائے گا یا اس کو نصیحت کرے گا، وہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ مان لیجیے ایک آدمی رمضان میں ایمان لایا تو نبی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ روزے رکھو، نبی اس کو کہے گا پہلے نماز پڑھو پھر روزہ ہے۔
اتنی یعنی نماز کی اہمیت ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلی ذمہ داری کسی شخص کی شروع ہوتی ہے، کسی شخص کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، وہ نماز ہے۔ اے پیغمبر، آپ میرے ان بندوں سے کہیے کہ جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں۔ یعنی ایمان لانے کے بعد یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان جب کے اوپر جو سب سے پہلے جو عبادت فرض ہوتی ہے وہ نماز کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق فرمایا، یہ الفاظ نہ حج کے لیے ہیں، نہ روزے کے لیے ہیں، نہ زکوٰۃ کے لیے۔ کیا الفاظ؟ کہ جب بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو اس کو نماز کی عادت ڈالو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور پھر بھی عادی نہ بنے تو اس پر سختی کرو نماز پڑھانے کے لیے۔ یعنی 10 11 12 سال میں نماز فرض ہو جاتی ہے بچے پہ۔ اس عمر میں نہ حج فرض ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اتنی زبردست عمر ہے یہ۔ اب جس شخص کی عمر 10 سال کی اور 10 سال سے نمازیں چھوڑتا ہوا آ رہا ہے، اب اس کی عمر 14 سال ہے یا 15 سال ہے یا 13 14.5 16 سال ہے، اندازہ لگائیے کتنے سالوں کی نماز اس کی چھوٹ چکی۔ اس کے بعد دوسری قرآن کی آیت ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یہ سورۃ البقرہ میں ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ زکوٰۃ کے ساتھ اللہ نے کسی عبادت کو بیان نہیں کیا، اسی طرح نماز کے ساتھ اللہ نے کسی عبادت کو بیان نہیں کیا۔ واحد نماز اور زکوٰۃ ہیں جن دونوں عبادتوں کو اللہ نے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہ کتنے مقامات ہیں؟ غالباً یہ 23 مقامات ہیں جہاں پر اللہ نے نماز کا ذکر زکوٰۃ کے ساتھ کیا ہے۔ یہ 23 مقامات ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے اس کو زکوٰۃ کے ساتھ بیان کیا۔ پھر جو آپ کو بات سمجھانی ہے وہ یہ کہ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، یعنی رکوع کرو۔ آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، سرچ کیجئے گا عیسائی حضرات کی عبادات، یہودیوں کی عبادت، ہندوؤں کی عبادت، آپ کا سکھ مذہب کی عبادت، بدھ مذہب کی عبادت، ان تمام مذاہب کی عبادات آپ سرچ کریں اور دیکھیں، آپ کو رکوع نہیں ملے گا، باقی قیام بھی ملے گا، سجدہ بھی ملے گا، یہ سب چیزیں ملیں گی۔ رکوع آپ کو کسی عبادت میں نہیں ملے گا۔ رکوع صرف اور صرف مسلمانوں کی خاصیت ہے، کسی مذہب میں اللہ رب العزت نے کسی بھی دین مذہب کو رکوع نہیں دیا۔ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں رکوع تھا، نہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں رکوع تھا، کسی بھی مذہب میں رکوع موجود نہیں تھا۔ تو کسی بھی مذہب میں رکوع نہیں تھا، یہ صرف مسلمانوں کی خاصیت ہے جن کو رکوع دیا گیا۔ یہاں ایک بہت خوبصورت نقطہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے وہ دنیا کا آخری دین ہے، اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا۔ اور اب چونکہ آخری ہے لہٰذا ہم ایک مکمل کتاب پڑھتے ہیں، ایک مکمل دین پر عمل کرتے ہیں اور مکمل عبادات کرتے ہیں۔ بقیہ مذاہب آئے، ان کی کتابیں مکمل نہیں تھیں، اگر مکمل ہوتی تو اس کے بعد کتاب نہیں آتی۔ جب کتاب مکمل نہیں تھی تو شریعت مکمل نہیں تھی، جب شریعت مکمل نہیں تھی تو عبادت بھی مکمل نہیں تھی۔ یہ صرف ہماری خاصیت مسلمان۔ اب کوئی اس کی دلیل مانگے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو ذہن میں لائیں کہ کوئی شخص اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو آپ کی نماز میں 4 اتنے خوبصورت اور وقار والے انداز ہیں جو دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں ہوں گے۔ 5واں کوئی طریقہ نہیں آ سکتا جس میں وقار ہو اور اللہ کی عبادت کو۔ اس طرح آپ ایک کمپلیٹ عبادت کرتے ہیں۔ مثال پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ بہت خوبصورت انداز ہے۔ رکوع کرتے ہیں، یہ بھی بہت اعلیٰ اور رفع انداز ہے۔ پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں، یہ بھی بہت اچھا انداز ہے۔ پھر آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ یہ جو انداز ہیں یہ آپ کی نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہوں ان انداز کے علاوہ، ان 4 انداز کے علاوہ، 4 اسٹائل کے علاوہ
کوئی اور طریقہ آپ مجھے بتا دیں جس میں وقار بھی ہو، خوبصورت بھی ہو اور اللہ کے لائق بھی ہو۔ آپ کہیں گے کہ یہ چار ہی ہیں، پانچواں کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جب چار ہیں، پانچواں آپ کتنا ہی اچھا طریقہ سوچ لیں، اچھا طریقہ ہوگا ہی نہیں، وہ اوٹ پٹانگ طریقہ ہوگا، تو آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کمپلیٹ ایک مکمل عبادت کرتے ہیں، جو دنیا کے کوئی مذہب نہیں کرتا۔ یعنی آپ کی عبادت ہی آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ ایک مکمل عبادت کرتے ہیں، اور بقیہ دنیا کے لوگ، جو مذاہب کے لوگ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس میں آپ کو کمی محسوس ہوگی، اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی جگہ ایسا لگے گا کہ نہیں یار، ادھوری عبادت ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، مکمل نہیں۔ تو آپ نے دیکھا رکوع کتنی شاندار چیز ہے۔ اب رکوع کا ذکر چل ہی نکلا تو یہ بھی بتا دوں کہ رکوع اس طرح سے ہوگا کہ گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے، ایسے ہاتھ کھول کے، ایسے گھٹنے جب پکڑیں گے تو یہ انگلیاں کھلی بھی ہوں گی، اور کمر ایسی ہوگی بالکل سیدھی کہ اگر پانی کا پیالہ کمر پہ رکھ دیں تو پانی چھلکنا نہیں چاہیے، اس طرح رکوع ہوتا ہے۔ اب یہاں رکوع دو، کسی کی اونٹ کی طرح کمر نکلی ہوئی ہوتی ہے، کسی کی یہاں گردن کی ہڈی نکلی ہوئی ہوتی ہے، کوئی بالکل ہی نیچے پل کی طرح نیچے گر رہا ہوتا ہے، عجیب طریقے سے رکوع کر رہے ہو۔ تو بھائی، عبادت وہ قبول ہے جس طریقے سے رسول اللہ نے کی، وہ قبول نہیں ہے جس طرح سے تم کر رہے ہو۔ اپنی مرضی مت چلاؤ عبادت میں۔ عبادت میں تمہیں دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے کیسے قیام کیا ہے، کس طرح سے ہاتھ باندھے ہیں، کس طرح سے پیروں کو رکھا ہے، کس طرح سے آپ نے رکوع کیا ہے۔ ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں عبادت میں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اچھا ابھی تو